ہمیں جوائن کیا ہے میاں عمران ارشد نے. ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس اہم ترین ایشو پر ایک پروگرام بھی کیجئے گا کہ آپ کے پاس VCHA-USS کی جانب سے قانون کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس چانسلر صاحب نے اپنے آپ کو ایک بدنما ترین ایگزامپل کے طور پر پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، اور خاص طور پر حکومت وقت یعنی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ کی سرپرستی میں جو کوشش اور جہد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہی از دا پرسن جس نے مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کو یہ بتایا ہے کہ آپ جو مرضی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کر لیں، وی آر دیئر ٹو اسپوائل ایوری تھنگ. ہم 1920 کی طرز پر آج بھی لوگوں سے خدمت لینا جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے سرکاری ملازمین کو اپنے کام میں اور ایک اس شخص کے طور پر استعمال کرنا ہے جس کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے. اور اس تمام معاملات کے لیے آپ جسٹ امیجن کیجئے 120 کلومیٹر دور ہے ان کا فارم ہاؤس یونیورسٹی سے. روزانہ کی بنیاد پر 100 کلومیٹر گاڑی ان کے خدام، ان کے ملازمین، ان کے والد صاحب کے ملازمین کو مبینہ طور پر کوٹڈ انکوٹڈ ان کو یہاں لاہور سے لے کر جاتی ہے اور روزانہ لے کر واپس آتی ہے. اور وہاں پر مجھے ایک شخص نے بتایا، میرے پاس ریکارڈڈ ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز وہ بھی سامنے آئے گا، کہ دال کھلا کر ان سے دیہڑی لی جاتی ہے. ان سے کام کروانے کے عوض ان کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. اور تنخواہ میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میاں عمران صاحب بالکل آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں 250 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ طے کروایا جاتا ہے ملازمین کو، اور جیسا کہ آپ نے بتایا ان کو کھانے کے اندر بھی دال پیش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کبھی ان سے بات ہوئی، کوئی ملازم سے بات ہوئی ہے آپ کی ابھی تک؟ میری تمام لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں نے ان کو باقاعدہ موقع پر پکڑا ہے. یہ تمام لوگ جو 120 کلومیٹر کا سفر ایک سمت میں کرتے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 240 کلومیٹر کا سفر انہیں کرنا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی سرکاری نوکری اس وجہ سے بچے گی کہ یہ صاحب کے جو دربار ہے وہاں پر جا کے خدمت کا کام کریں گے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کا ٹھیکیدار بھی خطرے میں ہے، یہ بھی خطرے میں ہے، اور ان سے کام ان کو باقاعدہ نوکری نہیں ملے گی. رہی بات ان لوگوں کی جو وہاں پر خدمت کا کام کرتے ہیں، سر ایک بات یاد رکھیں، سادہ الفاظ میں وہ کہتے ہیں بھائی ہم غریب آدمی ہیں، ہمیں نوکری کے عوض کوئی کہے گا الٹے لٹک جاؤ، ہمیں لٹکنا پڑے گا، اور ہم وہی کر رہے ہیں. اب یہ ایک بات جاتے کیوں ہیں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہاں پر میں دیکھ کر آیا ہوں کل کوئی 12-15 مرغی ہیں فارم ہاؤس پہ، اور کوئی میرے خیال سے کوئی 4-6 بطخیں ہیں، کوئی 30-35 کے قریب بکریاں ہیں. یہ ان کے لیے ایک نالا، زرعی زمین ساتھ ہے، ایک نالا بنانے کے لیے لاہور سے لوگ جاتے ہیں. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پینے کے لیے پانی بھی انہیں لاہور سے سرکاری گاڑی میں رکھ کے لے جانا ہوتا ہے. UHS کا پانی پورا دن انہوں نے پی کے ان صاحب کے نالے بنانے ہوتے ہیں، ان صاحب کے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور ہفتے کے آخر پر یہ اور ان کی فیملی جو ہے وہاں پر پارٹی کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ آج سے معاملہ نہیں چل رہا. جو ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے اس نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے تو وہ یہ وٹنس کر رہے ہیں کہ لاہور سے گاڑی آتی ہے، سوار لے کر آتی ہے، وہ یہاں پر آ کر مزدوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد بغیر پیسے کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور اگر جس دن یہاں ضرورت ہوتی ہے فوری طور پر ڈاکٹر صاحب کی کال آ جاتی ہے. دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ مسنگ ہیں وہاں پر اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے میاں عمران ارشد، ہم یہ امید کریں گے کہ آپ پروگرام کے ذریعے اس ملازمین کی داد رسی کریں، اس معاملے کو مزید اٹھائیں. ہم بڑھتے ہیں پروفیسر شاہد ملک صاحب کی جانب. پروفیسر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ PMA اس معاملے پر کیا ایکشن لے گی اور اس معاملے کو کس طرح اٹھایا جائے گا کہ VCUHS کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جا سکے؟ دیکھیں میڈم کہ PMA کا تو ہمیشہ ایک اصولی موقف ہم نے رہا ہے. ہم اس ایسی تعیناتیوں کے خلاف ہیں، ان کے کنڈکٹ کے خلاف ہیں، اور ہم نے ہر موقع کے اوپر اس کے اوپر جب یہ ایسی پوسٹنگ ہونے لگتی ہیں ہم محکمے کو لکھتے ہیں. PMA کے پاس کوئی بندوقیں توپے تو ہے نہیں. ہم نے تو ایک پالیسی ڈیسیژن اور اس کو میڈیا اپوز کرنا ہوتا ہے، اور ان کے اوپر تو کیسز میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ایگزیکٹو ممبر ہے پروفیسر صاحب، ان کا ان کی سلیکشن کے اوپر کیس پڑا ہوا ہے. تو اب یہی صورتحال ہے کہ یہ اب تو مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام چل رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ والا اداروں کے اندر. HEC خاموش ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خاموش ہے، اور UHS تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آئیڈیل یونیورسٹی بھی نہیں ہے. بالکل جی. صدر PMA
ہمیں بتا رہے تھے. ابھی دوبارہ میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں. میاں صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو ملازمین 10 ملازمین ہیں جن کو زبردستی مشقت کروائی جاتی ہے اور رات کو واپس لے کے آتے ہیں, اور اس چیز کا آپ نے بھانڈا بھی پھوڑا ہے, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کیا معاملات چل سکتے ہیں آگے؟ اس وی سی صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تھوڑا بتائیے گا, کیونکہ ہم ناظرین کو جو ہے فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں, ان کو ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جو مدعا کھڑا ہوا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. میاں صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں, میاں نوید صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ جی میاں عمران صاحب سے پوچھ رہے ہیں سر. میاں عمران صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ملازم ہیں جن کو زبردستی مشقت کروائی جا رہی ہے ان کے حوالے سے بتائیے گا پلیز. میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, میں 2 دن سے وزیر موصوف کو تلاش کر رہا ہوں, میں ان سے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا ہوں اور بار بار فون کاٹ رہے ہیں. ہم نے ان کو ملنے کی بھی کوشش کی ہے. وزیر صاحب کو یہ چیزوں کی اطلاعات ہو چکی ہوئی ہیں, ان کو تمام چیزیں پتہ ہے کہ ہنڈیا چوک میں پھوٹ گئی ہے, اور یہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. ناؤ دا پرابلم ہے کہ پولیٹیکل مجبوریاں کہوں, میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ خواجہ صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کریں گے اگر وہ اس تمام تر معاملے کو ردا بدا کر دیتے ہیں یا اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ پچھلے 2 دن سے کیا جا رہا ہے. کہ اگر ایک خاتون پہلی دفعہ سی ایم بنی ہے اور وہ دن رات محنت کر کے اس پروونس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے نظام کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, خاص طور پر صحت کے نظام پر. دیکھیں آپ امیجن کریں کہ ہم نے ایک پروگرام کیا, مریم صاحبہ وہاں پہنچ گئی, چاہے دور افتادہ علاقوں میں ہم پروگرام کر رہے ہوں, مریم صاحبہ وہاں پہنچ جاتی ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان وزراء کو کیا ہو گیا کہ وہ صرف بھاگنے کے راستے نکال رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرے کان بند ہو, میری آنکھیں بند ہو, نہ میں نے سنا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. یہ رویہ اپنائے میں بہرحال یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے, بدبختی ہے. اور میں آنیسٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ ہاتھوں کی دی گرا دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. تو اگر خواجہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گرا دانتوں سے کھولنی ہے تو ہی از مور دین ویلکم. دا ریزن بہائنڈ از کہ بھائی ہی از دا منسٹر جس کے دور میں اس کے زیر انتظام کام کرنے والے سرکاری افسران اسی کے زیر انتظام کام کرنے والے کمزور لوگوں سے مزدوری کرواتے ہیں اور بغیر پیسے کے کرواتے ہیں. سرکار تنخواہ دیتی ہے, سرکار کی سرکاری دفاتر سے ان کو غائب کروا کر 120 کلومیٹر دور اپنے فارم ہاؤسز پر نوکری کرواتے ہیں. تو اس سے تو یہ لگنے لگے گا کہ ہی از سپورٹنگ دیم, اینڈ اف ہی از سپورٹنگ دیم تو پھر اس میں شاید بات یہ ہمیں کرنی پڑے کہ ہی میں بی ان ہینڈز اینڈ گلوز ود دا پرسن. تو یہ ایک بہت بڑی شرمندگی کی تصویر ہے, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کیبنٹ میں ان صاحب سے ضرور پوچھیں گی کہ بینگ اے منسٹر آپ نے کیا کیا ہے, اور ان سے اس کا سوال کیا جانا چاہیے کہ خواجہ صاحب صرف آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے, وہ کیا کہتے ہیں سنیاں ہو جان گلیاں تو وچ مرزا یار پھرے, تو مرزا یار پھرنے والا کام کر رہے ہیں. اور یہ انتہائی امبیرسنگ ہے پورے صحت کے نظام کے لیے. آپ امیجن کریں کہ کیا کریڈیبلٹی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کے پاس کہ کل وہ اپنے طلبہ کو اخلاقیات اور مورالٹیز پر بھاشن دے رہے ہوں. اور یہ سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے, لیکن اٹ از ہیپننگ.